ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سود جو ہے یہ ہماری معیشت کا نقصان اور تباہی کا باعث تو بنتا ہی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو لعنت ہے سود کی، یہ انسانی اخلاقیات اور ہماری جو معاشرت ہے اس پر کیسے یہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس لعنت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا جو فلسفہ حلال و حرام ہے وہ محض پابندیاں نہیں ہیں، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی مذہب جو ہے نا یہ کچھ پابندیوں کا نام ہے، جکڑ بندیوں کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں جنہیں ہم شرعی احکامات کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے میں آخرت کی نجات تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کی دنیاوی فلاح و بہبود بھی ہے. یعنی وہ سارے شریعہ کے جو احکامات ہیں، شریعہ رولنگز ہیں، وہ بیسیکلی انسان کی، ہیومن بینگ کی ویلفیئر کے لیے. ٹھیک، تو اب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اگر ہم غور کریں تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کی اخلاقیات کے لیے یا اس کے لیے مضر صحت ہیں. اس میں ہم ایک ایک چیز کو لے کے ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں. جیسے اب شیر چیتا جو ہے وہ کھانا اسلام میں جائز نہیں، الاؤڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی آپ اگر درندوں کو کھانے لگ جاؤ گے تو آپ میں درندوں کے اوصاف آئیں گے، ٹھیک، جو درندوں کی جبلی اوصاف ہیں. اسی طرح سے اگر آپ سور کھاؤ گے تو آپ کے اندر سور کی خصلتیں پیدا ہوں گی. کتا اگر آپ حلال کر لو گے تو کتے کی، مطلب اس کی خصلت کیا ہے؟ کتے کی گریڈ، لالچ. تو اسی طرح سے حرام جو ہے نا انسان کے اخلاقیات کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک، اب ہم جو معاشرے کی اخلاقی گراوٹ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سوشل میڈیا میں، اور آپ دیکھیں چائلڈ ابیوز جس طرح سے ہو رہا ہے، ریپ کے کیسز ہیں، زینب کیس ہمارے سامنے آیا. پھر اسی طرح سے آپ مطلب ہر ڈومین میں ہر دوسرے دن کوئی ویڈیو چھوٹا سا کلپ آیا ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی فیصل آباد والا ہاں، وہ دانش کیس جو ہے، یعنی اتنا غصہ، اتنی نفرت، اتنا جذبہ انتقام، وہ اس کو جوتی چٹوائی جا رہی ہے ایک خاتون اور دوسری خاتون کے اوپر اس طرح سے ظلم کر رہی ہے، اور پھر ویڈیو بنا کے خود ہی اس کو شیئر کر رہے ہیں، بے لباس کر کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. کہیں پہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جا رہے ہیں کہ جی یہ مظاہرے کا بیٹا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ سارا کچھ وائلنس جو ہے اور یہ اخلاقی بگاڑ کا نتیجہ ہے، اور وہ اخلاقی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حرام کمائی ہے، حرام مال ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا بہت قابل غور ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ سود کے جو ہے اس کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے نا سود کی قسمیں 73 ہیں، ایک اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے. یہ تو ہم اس کی برائی اور شناعت کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں نا یہ حدیث. دوسری بات یہ ہے کہ سود کھا کے وہ یہاں تک پہنچے گا، یعنی اس کے اندر یہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں تو بیسیکلی یہ اخلاقی زوال کے 70 درجے ہیں جو سود جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تشریح ہے کہ اگر ہم ان حدیثوں کے اوپر غور کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کیسے بیان کیا. اچھا، ایک اور روایت جو ہمیں معراج کے حوالے سے ملتی ہے، اب ہم تو اس کو سود کے عذاب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا معراج کی رات کے ایک خون کی نہر ہے اور ایک بندہ اس کے اندر ڈوب رہا ہے، اور جب وہ خون کی نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک فرشتہ کھڑا ہے کنارے پہ اور وہ اس کو دوبارہ اس کے اندر دھکیل دیتا ہے. تو بعد میں مجھے جو ہے وہ جبریل نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ سود خور تھا. یہ تو ایک سزا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی یہ سزا اس کے اس فعل سے لنکڈ ہے کہ دنیا میں اس نے لوگوں کا خون چوسا ہے. سود خور بھی اصل میں خون چوس رہا ہے، تو یہ وہی خون ہے جو اس نے دنیا میں چوسا تھا. مطلب جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں یہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. تو اب دنیا میں جس طرح سے اس نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے، لوگوں کا خون چوسا ہے، تو جو لوگوں کا خون چوس رہا ہے تو اس سے آپ کیا اخلاقیات، مطلب اخلاق کی آپ توقع کریں گے، کیا آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو بیسیکلی جو ہے نا سود خور معاشرے میں آپ جانوروں والے، درندوں والے اخلاقیات تو آپ پائیں گے انسانوں میں، لیکن کوئی اعلیٰ انسانی اخلاقیات آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اب یہ باتیں ہمارے ہاں نہیں ویسٹ سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر جس طرح سے ان کے ہاں آپ کہہ لیں کہ ایون کی موویز بھی بن رہی ہیں، وہ جو بہت معروف ہوئی تھی دی وولف آف وال اسٹریٹ، تو میں نے اس کے اوپر ایک آدھا آرٹیکل پڑھا. تو اب اس میں بیسیکلی کیا تھا کہ وہ لوگوں کی جو ایک انسٹنکٹ ہے، ایک جبلت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ابھار کے جس طرح سے وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ جو ہے نا وہ اس سارے سودی معاملات کے اندر، یعنی کچھ بھیڑی ہیں بیٹھے ہوئی ہیں
اور وہ صرف اپنا جو ہے وہ فائدہ چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے ہر کاروں کی طرح جو ہے وہ سولجرز کی طرح اس پورے سسٹم میں لگا دیا. کوئی فارکس جو ہے وہ ٹریڈنگ کے ذریعے، کوئی اس طرح سے، کوئی اس طرح سے، بینکوں کا پورا نظام انہوں نے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ صورتحال ہے اور وہ خون چوسی جا رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے یہ بھی دیکھا سود خوروں کو کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ جیسے گھر ہوں، اور اس کے اندر سانپ بھری ہوئی ہیں. یہ وہی مطلب جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا، خزانے کا سانپ بن کے بیٹھ دے، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ یکنزون الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کو کیا کرتے ہیں وہ کنز بنا کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے. تو سود خور کیا کرے گا؟ وہ مطلب انسانوں کی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کرے گا. جب اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگلی کی جیب میں جو 10 روپے ہیں یہ بھی میری جیب میں آ جانے چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ غریب مسکین ہے، میرے پاس جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے، میں اس کو 10 روپے دوں اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروں. یہ تو صدقات کی سوچ ہے نا جو ہمارا دین دیتا ہے، مذہب دیتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس میں بھی لوگوں کو کیا کرو، شیئرنگ کرواؤ. ٹھیک ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے. سود خور ذہنیت کیا کہتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی تمہارے پاس آ جائے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات ہے یہ انسانوں کی بھلائی نہیں سوچ رہا، انسانوں کی بھلائی نہیں سوچ رہا. جب انسانوں کی بھلائی نہیں سوچ رہا تو اب اس کا جو اخلاقی نظام ہوگا وہ سارا جو ہے وہ جانوروں کی سطح والا ہوگا. تو اس اعتبار سے بہرحال ایک بہت ہی بدترین قسم کا اخلاقی معاشرہ ہم پیدا کرتے ہیں، جس میں لالچ، گریڈ اور یہ ساری چیزیں آپ کو انتہا درجے میں نظر آتی ہیں، جہاں پیسے کو، روپے پیسے کو جو ہے وہ رب بنا لیا جاتا ہے. اور آپ کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہوتا ہے، خدمت خلق نہیں، انسانیت کی خدمت نہیں، بلکہ یہی کہ میں کسی طرح سے جو ہے نا وہ 4 پیسے جو دوسروں کے پاس ہیں وہ بھی میرے پاس آ جائیں.